اللهم صل على محمد وآل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على آدائهم أجمعين من آلان إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها اعلموا أني فاطمة سلام سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عابدہ نقوی بنت سید العلماء سید علی نقی نقوی تابصرہ و مرحومہ عذرا رضوی بنت سید نعیم الحسنین ایڈوکیٹ کے روح کو اشارت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھے محمد والے. حضرات کرام قدر، برادران عزیز اور علماء ذوالفقار، ماشاءاللہ بڑی روحانی مجلس ہوگی کیونکہ سب ماشاءاللہ دانشور لوگ، پڑھے لکھے اور خصوصاً علماء کرام، اور روحانیت چلک رہی ہے کیونکہ ایسی مرحومہ کی مجلس ہے کہ جو خود محتاج تعارف نہیں ہے بلکہ آل محمد کے گھر کا شعار یہ ہے کہ ان کے باپ ان کی بیٹیوں سے پہچانے جاتے ہیں. ماں کے ساتھ بھی بولتے بہرحال آپ کو معلوم ہے سید العلماء، اور یہ تہذیب اور یہ تمدن اہل بیت کا ہے. اس لیے کہ تاریخ میں ہمیں اور بھی ایسی بیٹی اور مائیں ملی ہے کہ دنیا کو نام تک بھی نہیں پتا، لیکن باپ کے نام سے، جیسے تاریخ کا بہت بڑا نام ہے بنت اسد، اسد کی بیٹی. اس بیٹی کا کمال ہے جو باپ کو بھی پہچانوا رہی ہے اور خود بھی کائنات میں تعارف بن رہی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اس میں کوئی تعجب اور حیرانی کی بات نہیں ہے.
ہمارے جو شعر ہے تمیز جو ہم نے لی ہے، یعنی اتنا پردہ رکھا گیا ہے کہ بیٹیوں کا نام بھی دنیا کو نہیں معلوم۔ بہت کم لوگ تاریخ میں جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ گرامی کا رسم نام کیا ہے، لیکن کیا کہنا اس باپ کا کہ جو ایسی بیٹی دے قوم کو، اور اس کے شکم سے ایک بیٹا ایسا آئے کہ جو اللہ کی توحید کو ہی بچا لے۔ یہ بات تاریخ میں ایک بیٹی نہیں، ہزاروں بیٹیاں ایسے مل جائے گی۔ بنت خویلد اس کی بیٹی ہے، باپ کا بھی تعارف ہو رہا ہے، اور پھر انتہا ہو گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ مولا بھی بیٹی کے نام سے جانے گئے، ابو زینب کہا گیا۔ سلام بڑے محمد والے محمد۔ اور تنہا یہ علی اور فاطمہ کی ایسی بیٹی ہے کہ جس کے نام سے باپ بھی جانا گیا اور جس کے باپ کے نام سے خود بیٹی بھی جانی گئی۔ یا تو علی ابو زینب کہلائے یا خود علی زینب بنے باپ کی زینت زینب بنے۔ سلام بھیجے محمد والے۔ ایسی بہت ساری بہادر اور شجاع مائیں آپ کو ملے گی کہ جن کے نام کے ساتھ باپ کا نام پایا گیا۔ بہت ساری ایسی شجاع مائیں ملے گی، اور ایسی مائیں تاریخ میں ملے گی کہ جنہوں نے میدان جنگ میں آ کر محبت علی کا اعلان کیا ہے۔ تاریخ کی بہت ساری ایسے مائیں آپ کو ملے گی۔ صرف ایک ہی تاریخ اسلام کی بیٹی ایسی ہے جس کو ماں کے نام سے یاد کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ حرہ سعیدیہ بنت حلیمہ۔ ورنہ جتنی بیٹیاں ہیں سب باپ کے نام سے جانی گئی ہے، اور انہوں نے میدان جنگ میں علی کی محبت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور جب ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جب علی کا لشکر علی کو چھوڑ کے جانے لگا صفین میں، تو انہی بہادر باپ کی بیٹیوں نے میدان میں آ کر ان سب کو للکار کے کہا کہ دیکھو ہم گھر سے میدان میں آئے علی کی مدد کرنے کے لیے۔ سلام پڑھے محمد والے محمد۔ سے محتاج تعارف نہیں ہے مرحومہ کس کی بیٹی تھی، کیا کہنے۔ جی ماں کی عظمت، ماں کا مقام، ماں کا وقار، سنی ہے آپ کی باتیں۔ ماں راضی تو اللہ راضی، ماں ناراض تو اللہ ناراض، ماں راضی تو اہل بیت راضی، ماں ناراض تو اہل بیت ناراض۔ جب دنیا کی ماں کی یہ عظمت ہے کہ اگر وہ راضی تو اللہ راضی، تو پھر اگر کائنات کی ماں ناراض ہو جائے، محمد والے محمد پر شہزادی کا زمانہ ہے، شہادت کی تاریخ ختم ہو گئی، ولادت کی تاریخ شروع ہے۔ انشاءاللہ مجھے اس لیے کہ کائنات میں ماں تو بہت ہے لیکن فاطمہ زہرا جیسی کوئی ماں نہیں۔ اس لیے میں نے شہزادی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہی جملہ آج کی مجلس کا عنوان قرار دیا۔ مائیں بہت کائنات، ایسی مائیں کہ جس کے لیے اللہ کی آواز آ جائے آ جاؤ علی کی ماں، ایسی ماں ہے تاریخ میں نہیں۔ لیکن ساری مائیں اپنے بیٹوں کی ماں ہے۔ محمد والے ماں کا وقار، ماں کی عظمت یہ ہے۔ ماں کے سلسلے میں معتبر تاریخوں میں آپ کو مل جائے گا واقعہ۔ وہ ایسے قبری کا آپ نے نام سنا ہوگا، چاہنے والا، جس کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ مولانا قلب عباس صاحب اور گوہر صاحب گئے ہیں رقہ میں، اور الحمدللہ شام کے لیے آپ دعا کریں، حالات ٹھیک ہو گئے
اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ دعا کریں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. ظالم نست و نابود ہو رہے ہیں. مولانا کلبے کی خدمت ہے, ہم لوگوں کی بھی خدمت ہے الحمدللہ. شہزادی زینب کا ہم نے مولانا سجاد صاحب تشریف فرمائے, ہم سے سینئر ہے, وہاں شہزادی کا کمال اور شہزادی کا معجزہ اور شہزادی کے نام سے جو شہر جانا جاتا ہو اسے کوئی ظالم مٹا نہیں سکتا. داعش نہیں, ہزاروں لاکھوں داعش آ جائے بن کے دشمن, سب اپنی قبروں میں سو گئے. شہزادی کا روزہ آج بھی ہے, تا قیامت باقی رہے گا. نہیں جانتے لوگ کہ میرا نام کیا ہے, اس بات کی آپ بھی گواہی دیں گے. بس جانتے ہیں تو زینبی کے نام سے, تو جسے زینب اٹھائے اسے کون گرا سکتا ہے. سلام بھیجے محمد و آل محمد پر. نواز دے, پھر کسی کی مجال ہے کہ اسے نیچے لے آئے. سب پہ شہزادی کا کرم ہے, ہم پہ نہیں آپ پہ بھی. اس لیے کہ اگر زینب نہ ہوتی, فرش ادا نہ ہوتی, اور فرش ادا نہ ہوتی تو ہمارے کوئی جاننا بھی نہیں کہ ہم ہے کون. سلام بھلے محمد والے محمد. مشہور صحابی رسول جی بار بار نبی کی خدمت میں خط لکھ رہے ہیں, یا نبی اللہ میرا دل تڑپ رہا ہے کہ آپ کی زیارت کروں, آپ کی زیارت کے لیے مدینے آؤں, لیکن یا نبی اللہ مجبور ہوں اس لیے نہیں آ سکتا. کیوں کہ ماں اجازت نہیں دیتی. توجہ کیجئے, حضور بیٹھے, ماں اجازت نہیں دیتی. اس لیے کہ اگر میں آپ کی زیارت کے لیے مدینے آتا ہوں تو ماں کی خدمت میں فرق پڑتا ہے. نبی کے پاس خط لکھا باقاعدہ ہوا سے کرنی. اب بتائیے میرا دل تڑپ رہا ہے آپ کی زیارت کے لیے, لیکن ماں اجازت نہیں دیتی. ماں کی خدمت میں فرق آتا ہے کہ اگر میں سفر کروں. نبی کا جواب سنیے. سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. سلام کے بعد نبی کیا فرماتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ کہا وہ ایسے کرنی, اگر میری زیارت کے لیے سفر کرنے میں تمہاری ماں کو زحمت ہوتی ہے تو تم مدینے میری زیارت کے لیے نہ آنا. اگر تمہارا دل میری زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے تو آج سے ایک کام کرنا, صبح اور شام ماں کی زیارت کرنا. اللہ تمہیں میری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا. سلام پڑھ لے محمد والے. اگر ماں کی خدمت میں فرق پڑتا ہے تو صبح شام اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کر لینا. اللہ تمہیں میری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مقام ہے, ماں کی عظمت ہے کہ اللہ رسول کی زیارت کا ثواب عطا فرماتا ہے. معلوم واقعہ ہے, جب کسی نے پیش کیا کہ قبروں کا نشان بھی نہیں ہے تو نبی نے فرما دیا 2 لکیریں کھینچو زمین پر, ایک کو باپ کی تشبیہ دو, ایک کو ماں کی تشبیہ دو. اور دنیا کا سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ ان لکیروں پر بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھا کرو. یہ سب سے بڑا ثواب ہے والدین کے لیے. ایک سلام بھیج دے محمد والے. دنیا کی ماں کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ سارے اعمال, نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, حج کیوں کیا جاتا ہے, روزے کیوں رکھے جاتے ہیں, مجلس کیوں کی جاتی ہے, علم کیوں نکالے جاتے ہیں, حج کیوں کیا جاتا ہے, عمل خیر کیوں کیا جاتے ہیں, ان سب کا ایک نقطہ ہے اور ان کا سب ایک محور ہے. کسی سے بھی آپ پوچھیے عمل خیر کیوں کیے جا رہے ہو, کہا جنت. جی جنت جنت. لیکن نبی نے کیا فرمایا, ہم نے جنت کو تمہاری ماں کے قدم کے نیچے رکھا. ماننا پڑے گا. ماشاءاللہ بافہم لوگ بیٹھے ہیں. ایک طرف سارے نیک اعمال, ایک طرف ماں کی خدمت. اتنی بڑی ہے ماں کی عظمت کہ نمازوں کا اجر جنت, روزوں کا اجر جنت, حج کا اجر جنت,
جنت کو رکھ دی ماں کے قدم کے نیچے. ایک طرف سارے نیک اعمال، ایک طرف ماں کی خدمت. اللہ اکبر. تو جب دنیا کے بیٹوں کی جنت دنیا کی ماں کے قدم کے نیچے ہے، تو سرداروں کی جنت جس کے قدم کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. سلام علیہ محمد سرداروں کے جنت کی جنت. اس لیے کہ یہ جملہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے، یہ جملہ تو کائنات کے لیے ہے کہ ہم نے جنت کو ماں کے قدم کے تلے رکھا، قدم کے نیچے رکھا. حسنین کی جنت بھی تو زہرا کے قدموں کے نیچے ہے. جی جب دنیا کی ماں ناراض ہو جائے تو انسان جنت کے قریب نہیں جا سکتا. تو اگر وہ ماں ناراض ہو جائے جسے نبی ماں کہے، تنہا فاطمہ محمد کی ماں نہیں ہے، اس لیے کہ محمد ہے نبیوں کے سردار. اب اگر کہہ دیا یا فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، تو فاطمہ کی ماگریت محمد تک محدود نہیں ہے. آدم کی ماں فاطمہ، نوح کی ماں فاطمہ، ابراہیم کی ماں فاطمہ. اور ماں مرتبہ اور عظمت پہ دکھائی. ماں کتنی بڑی عظمت ہے ماں. جی ایسا نہیں کہ نبی نے کہہ دیا بلکہ کیا بھی عمل کہ جب زہرا آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. والدین راضی تو اللہ راضی. اور جب دنیا کی ماں کی عظمت اتنی ہے تو وہ ماں کتنی قابل قدر اور بعظمت ہوگی جس نے علی جیسا بیٹا کائنات کو عطا کی. فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کائنات کو دی ہو، حسن و حسین جیسے بیٹے دیے ہو، اس ماں کا کیا کہنا. عزیزو واقعی محتاج تعارف نہیں ہے مرحومہ. قسم خدا کی آل محمد کے گھر کا شعار ہے. شاید نبی کریم نے اسی لیے فرمایا کہ اپنی نسلوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرنا ہے یا نہیں حدیث نبی کریم کی. اپنی نسلوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرنا، ایسے ہی کہیں سے نہ لے آنا. اس لیے کہ شیر کا اثر ہوتا ہے، جو کی جگہ ماں کے دودھ کا اثر ضرور آتا ہے. جیسا دودھ بھی آئے گی ایسی نسل ہوگی. تو اب تو سوچنا پڑے گا عباس نے جیسا شیر پیا. سلام ہے محمد والے محمد. میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو جانتے ہیں کہ ماں کے شیر کا اثر ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا اپنی نسلوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرو. ماں اچھی ہوگی تو اولاد اچھی ہوگی، ماں اچھی ہوگی تو نسل اچھی ہوگی. اس لیے مولا نے بہترین ماں کا انتخاب کیا. یہ فرمایا بھائی عقیل بہادر قبیلے کی لڑکی چاہیے، یہ نہیں کہا کہ بہادر لڑکی چاہیے. کسی تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے علی نے شجاع اور بہادر لڑکی کی خواہش کی ہو، بلکہ بہادر قبیلے کے. اس لیے کہ علی جانتے تھے اگر بہادر لڑکی آئے گی تو میدان میں چلی آئے گی. نسل کو اچھی بنانے کے لیے بہادر لڑکی نہیں بہادر قبیلے سے ہو. اسی لیے مولا نے خواہش کی بہادر قبیلے سے. ماں آئی پھر شیر کا اثر تو نظر آ رہا ہے نا. جہاں علی شجاع ہے، جہاں بہادر ہے، جہاں سخی ہے، سب کو ساری صفت ہے باپ میں. لیکن فاطمہ ام البنین کا شیر کتنی وفا تھا کہ عباس وفاؤں کا خدا بن گیا. شیر کا ضرور اثر آتا ہے. جب شیر کا اثر آتا ہے تو ماننا پڑے گا. پھر اب دیکھنا پڑے گا کہ علی کی رگوں میں کس کا شیر ہے. شیر کا اثر ہی آتا ہے. نسل ماں سے چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نسل تو باپ سے چلتی ہے. نہیں، ماں کا بھی پارٹ ہوتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا
کہ نسلوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب. تو کائنات میں مائیں تو بہت، لیکن فاطمہ زہرا جیسی کوئی ماں نہیں، کوئی ماں نہیں. اس لیے کہ اپنی بیٹوں کی ماں ہونا اور ہے اور پیغمبر کی ماں ہونا اور ہے. دنیا کی ساری مائیں اپنے بیٹوں کی ماں ہے، کوئی اپنے باپ کی ماں نہیں. لیکن فاطمہ تنہا کائنات کی ایسی بیٹی ہے جو ایک وقت میں بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ہے. شہزادی کا شاہکار خطبہ ہے یہ، خطبہ ہے فاطمہ زہرا تاریخ میں، جس کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا. شہزادی دربار میں پہنچی ایک جملہ، اور جانے کے بعد کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگو جان لو میں فاطمہ. کیا کہا؟ جان لو میں فاطمہ. یہاں جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے 10 سال کا عرصہ دیکھا ہے شہزادی کا. دیکھیے کبھی بھی اپنے نام کا تعارف جاننے والے لوگوں میں نہیں کرایا جاتا، اجنبی لوگوں میں کرایا جاتا ہے. یہ بات آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. اگر کوئی یہاں مجھے جانتا ہے تو یہ میرا کلام ابس ہوگا کہ میں کہوں جان لو میں فلاں ہوں، یا مولانا صاحب کے بارے میں یا مولانا صاحب کے بارے میں. اور کلام ابس انسان کی زبان سے تو نکل سکتا ہے، معصومہ کی زبان سے کلام ابس نہیں نکل سکتا. شہزادی تعارف کرا رہی ہے یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. شہزادی یہ جو بیٹھے ہیں دربار میں سب آپ کو جانتے ہیں. جانے ہوئے لوگوں میں شہزادی نام کا تعارف کرا رہی ہے. معصومہ اپنی زبان سے کلام ابس نہیں نکال سکتی. اچھا جب تعارف کی بات آتی ہے قبلہ، تو اگر کسی کے پاس چھوٹا سا شرف ہے تو شرف کے ذریعے تعارف کراتا. اگر کسی کے پاس چھوٹی سی ٹیچری ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، تو یہ کہے گا نہیں میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں مولانا. یعنی یہ انسان کی کیفیت ہے. اگر کسی کے پاس چھوٹا سا شرف ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف اس شرف کے ذریعے کراتا ہے. اب مجھے بتائیے شہزادی کے پاس کسی شرف کی کمی تھی؟ کیا سمجھا بھائی؟ اگر چاہتی تو یہ کہہ دیتی کہ جان لو میں اس کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے ہو. لیکن یہ نہ کہا. چاہتی تو یہ کہہ دیتی جان لو میں اس کی زوجہ ہوں جس کی تلوار کے صدقے میں تمہارے پیٹ بھرے ہیں. یہ نہ کہا. چاہتی تو یہ کہہ دیتی جان لو ان بیٹوں کی ماں ہوں جو جوانان جنت کے سردار ہے. یہ نہ کہا. چاہتی تو کہہ دیتی کہ میں وہ ہوں جس کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یہ نہ کہا. چاہتی تو کہہ دیتی میرے بچوں کا جھولا جبریل جھلاتا ہے. یہ نہ کہا. چاہتی تو کہہ دیتی میرے بچوں کا لباس جنت سے آتا ہے. شہزادی نے اپنے تعارف میں کوئی بھی حوالہ نہیں دیا. یہ کہا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں. شہزادی آپ کے پاس بہت بڑے بڑے شرف ہے، کسی شرف سے تعارف کرا دیتی، کسی حوالے کے ذریعے تعارف کرا دیتی. شاید شہزادی کی آواز آئے گی وہ اور ہے جنہیں حوالے کی ضرورت ہے، مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں. نبوت کو بھی میرے حوالے کی ضرورت، عبادت کو بھی میرے حوالے. صلاۃ علی محمد و علی محمد. سے بہتر صلاۃ پڑھے محمد و علی محمد. کہ مجھ کو کسی کے حوالے کی ضرورت نہیں.
اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ حالانکہ یہاں سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سب مومن ہیں دربار میں، جی شہزادی نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ کیا فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی کا جملہ بتا رہا ہے میرا بابا مسلمانوں کے ہی لیے نہیں بن کے آیا، کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے میرا بابا آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ شہزادی نے فرمایا اعلموا، اور لفظ اعلموا قرآن کا لفظ ہے۔ بیٹھے قاری صاحب 27 یا 28 مقامات میں قرآن میں آیا ہے، اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اعلموا ان العزیز الحکیم، اعلموا ان شدید العقاب، اعلموا ان غفور الرحیم۔ 28 مقام میں قرآن میں آیا ہے لفظ علم، امر کا ہے یہ صیغہ، اور امر حکم ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ بھی ایک فرما رہا ہے اعلموا جان لو میں شدید العقاب ہوں، جان لو میں غفور الرحیم ہوں، جان لو میں رحمان الرحیم ہوں، جان لو میں ستار العیوب۔ یہ نہیں کہہ رہا پہچان لو، یہ کہہ رہا ہے جان لو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جاننا ہی تمہارے لیے کافی ہے، مجھے تم پہچان تو سکتے ہی نہیں، یہ کہ مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے نبی علی یا فاطمہ کے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ پہچان لو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا، جاننے کی بنا پہ عقیدہ توحید واجب۔ تو اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا جان لو میں شدید العقاب ہوں۔ شہزادی نے بھی یہی فرمایا اعلموا جان لو۔ اچھا جاننے اور پہچاننے میں کیا فرق ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائے۔ دیکھیے جاننا ہے علم، پہچاننا ہے معرفت۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا پہچان لو، یہ فرمایا جان لو، اس لیے کہ فاطمہ کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ کو اگر پہچانا تو خدا نے پہچانا، یا نبی نے پہچانا، یا علی نے پہچانا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس لیے شہزادی نے کہا اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ فاطمہ ہوں۔ کوئی پہچانا شہزادی اور پہچان بھی نہیں سکتا۔ امر ہے امر حکم، تو اس بنا پر شہزادی کے جملے پر، امر کے صیغے کی دلیل پر فاطمہ کو جاننا واجب، اس لیے کہ فاطمہ معصومہ۔ اچھا جب عصمت کی بات آتی ہے تو بہت سارے فرقے جو ہیں اس بات سے مکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ فاطمہ معصومہ، اس لیے ہم پہ واجب نہیں ہے فاطمہ کو جاننا، اس لیے ہم پہ واجب نہیں ہے فاطمہ کو جاننا کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ شہزادی معصومہ ہے۔ چلیے میں نے مان لیا اگر آپ اس عقیدے سے منحرف ہوتے ہیں، انکار کرتے کہ ہم نہیں مانتے کہ فاطمہ معصومہ، اور اپنے کو الگ کر دیتے ہیں کہ ہم پہ واجب نہیں ہے فاطمہ کو جاننا، تو دوسری دلیل پہ تو واجب ہے۔ چلے یہ نہ مانے، لیکن نبی نے یہ بھی تو فرمایا فاطمہ تو بذات منی، جو رسول کی منیت پہ فائز ہو اس کا جاننا واجب ہے۔ اما جب کل کا جاننا واجب ہے تو جس کا جاننا بھی واجب ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فاطمہ کو جاننا، بس جاننا، پہچاننا نہیں، پہچان تو کوئی سکتا ہی نہیں۔ اس لیے خود دلیل ہے سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جی جب پوچھا، یہ سنی باتیں آپ نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کون ہے، چھٹے امام نے فرمایا ہماری جدہ فاطمہ زہرا۔ جی شہزادی کے نام پہ بلندر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
لیلۃ القدر کی عظمت کو درک نہیں کر پاؤ گے. یہ دلیل ہے کہ کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں سکتا. اس لیے کیا کہاں لے جائیں گے آپ قرآن کے آیت؟ اس کا مطلب فاطمہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے. جی تو شہزادی بتا رہی ہے علم انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ. اور جاننے کے بعد شہزادی نے، آپ نے سنی ہے ساری بات ایام فاطمہ میں نہیں آپ کا وقت خراب کروں گا، صرف ایک نقطہ کی طرح متوجہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. شہزادی نے اپنے نام کا تعارف کرا کے پھر اپنے حق کو پیش کیا کہ میرا حق دے دو، دلیل دی. قرآن کی 7 آیتیں پڑھی، نہیں مانا. جی اور ایسا سلیمان داؤد یا رسول من آل یعقوب 7 آیتیں پڑھی شہزادی نے کہ تم کہتے ہو نبی وارث نہ بنتا ہے نہ بناتا ہے. جی داؤد نے سلیمان کو وارث بنایا، آل یعقوب میں اس کی نسل وارث ہوئی. موسیٰ نے ہارون کو وارث بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو وارث بنایا. 7 آیتیں شہزادی نے پڑھی. آئیے شہزادی سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال ہے، شہزادی آیتیں کیوں پڑھ رہی ہے؟ کچھ بابا کی حدیث بھی سنا دے. شہزادی کا جواب آئے گا نہیں آج حدیث نہیں سنائیں گے، آج قرآن سنائیں گے. اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہے کہ جب میرا بابا دنیا سے جانے لگا اور یہ کہہ رہا تھا میں 2 چیزیں دے رہا ہوں، تو انہوں نے ہی دعویٰ کیا تھا ہمیں قرآن کافی ہے. آج شہزادی دربار میں آیتیں پڑھ کے بتا رہی ہیں انہیں قرآن بھی کافی نہیں، یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں. سمجھ لے محمد والے محمد. ہمیں قرآن کافی ہے، دنیا کو بتا رہے ہو یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. جی اور پھر شہزادی نے سب سے پہلا گواہ پیش کیا. ماں کی مجلس ہے نا، سب سے پہلا حسنین کی ماں، نبی کی ماں گواہ پیش کر رہی ہے اپنے حق کے لیے علی کو. جیسے علی کو پیش کیا لوگوں نے کہہ دیا یہ تو شوہر ہے تمہارے، جو شوہر کا ہوتا ہے وہ زوجہ کا ہوتا ہے، جو زوجہ کا ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے. نہیں مانیں گے. شہزادی خاموش. اچھا مباہلے میں اللہ نے علی کی گواہی کو مان لیا، مانا نہیں مباہلے میں. اب جیسے بھی آپ سنیں جی مانا نہیں اور یہ چھوڑ دیا. اچھا یہ بتاؤ تم نے علی کے بارے میں میرے بابا سے کچھ سنا ہے؟ بہت سارے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہاں بہت ساری حدیثیں سنی. کیا تم نے میرے بابا سے یہ بھی سنا ہے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ؟ کہنے لگے ہاں سنا ہے. کیا یہ بھی سنا ہے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ؟ تو پھر سمجھ لو اگر سنا ہے آج تم نے علی کو نہیں چھٹلایا، تم نے قرآن کو بھی چھٹلا دیا، تم نے حق کو بھی چھٹلا دیا. نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. پر سمجھ لو آج تم نے علی میرا شوہر ہی نہیں ہے، قرآن جیسا ہے، قرآن جیسا ہے. تم نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا، تم نے حق کو بھی جھٹلا دیا. ایک جملہ یہاں کہہ دوں، نبی نے کیا فرمایا؟ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. نبی نے علی کو حق کا محتاج نہیں بنایا، حق کو علی کا محتاج بنایا. آگے آگے علی ہوں گے، پیچھے پیچھے حق ہوگا. تو میں جملہ کہہ دوں، اما جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ باطل، جو علی سے پیچھے رہے وہ حق. صلاۃ پڑھ لے محمد والے محمد. ہم نے آگے بڑھ کے نماز پڑھا دی. شہزادی نے دلیل پیش کی. اس کے بعد کیا کہا کہ میرے بچے گواہ، یعنی بچوں
مانیں گے. جو آپ نے سن رکھا ہے وہ نہیں سناؤں گا. بچوں کو نہیں مانیں گے. شہزادی اور دلیل دیجئے. کہا نہیں. شہزادی نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا پڑھا ہے. کہا تم نے یوسف کا واقعہ پڑھا کہ جب یوسف 7 دروازوں کو پار کر کے جانے لگے اور زلیخا نے عصمت یوسف پہ ہاتھ ڈالا تو اللہ نے یوسف کی عصمت کی گواہی کسی جوان مرد سے نہیں لی, جھولے میں لیٹے ہوئے بچے نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے جی جھولے میں لیٹے ہوئے بچے نے گواہی دی یا نہیں؟ اچھا بچے نے گواہی دی یوسف کی عصمت کی, مان لی مصر کے لوگوں نے. یہ بتائیے مصر کے لوگ مسلمان تھے یا کافر؟ عزیز مصر مسلمان نہیں تھا, کافر تھا. شہزادی فرمانے ایک بچے کی گواہی کافر نے مان لی. آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ عیسیٰ کا واقعہ پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کہ عیسیٰ کی عصمت کی گواہی قوم نے سوال کیا تھا ماں سے, گواہی دے رہے ہیں عیسیٰ. کون تھے گواہی ماننے والے؟ یہودی و نصارا. وہاں بچے کی گواہی کو کافروں نے مانا, یہاں بچے کی گواہی یہودی نصارا نے مانا. اب جو نہ مانے محمد والے محمد پر ام ایمن. قبلہ تائید کریں گے اس جملے کی. قاسم صاحب ام ایمن کیسی پیش کی؟ کہنے لگے تو عورت ہے اور اسلام میں تو 2 عورتیں مل کے ایک مرد کے مقابلے میں آتی ہیں. کہا تم نے نہیں سنا میرے بابا سے کائنات کی ہر 2 عورتیں مل کے ایک مرد کے مقابلے میں گواہی پیش کرے گی, لیکن ام ایمن تنہا ایسی کائنات کی عورت ہے اکیلی گواہی دے گی. ام ایمن کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے, یہ ماں ہے ماں. اور پھر شہزادی نے کہا تم نے نہیں سنا میرے بابا سے کہ جہاں میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں وہاں اپنے باپ کی ماں بھی ہوں. کیا تم نے نہیں سنا میرے بابا نے فرمایا فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب میں جاتی تھی میرا بابا تعظیم میں کھڑا ہو جاتا تھا؟ شہزادی نے حجت تمام کر دی, حجت تمام کر دی. آئیے ایک سوال شہزادی کی, کیوں شہزادی کا زمانہ ہے نا, شہزادی دربار میں کیوں تشریف لائی آپ؟ آپ تو کائنات کی ملکہ ہیں, کائنات کے مستعار ہیں. حکم دیتی تو ساری حکومت شہزادی کے قدموں میں آتی. کیوں آئی دربار میں؟ کہ حجت تمام کرنے کے لیے. کہ اور فرما دیجیے شہزادی کیوں آئی دربار میں؟ تو شہزادی شاید پڑھ کے جواب دے گی کہ مباہلے کی بچی ہوئی لعنت کو مکمل کرنے کے لیے فاطمہ دربار میں. مباہلے میں کیا ہوا تھا؟ کیا معاہدہ ہوا تھا مباہلے میں؟ یہ معاہدہ ہوا تھا جو ہارے گا نہ اسے مارا جائے گا, نہ قتل کیا جائے گا, نہ قید کیا جائے گا, بلکہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. یہ لعنت اگر ایک زمانے تک رہتی تو نجران کے علماء مباہلہ کر لیتے, لیکن پہلے ہی پتا چکا تھا اگر ان سے مقابلہ کر لیا اور ہار گئے تو لعنت ایک نسل تک نہیں رہے گی, قیامت تک جتنی نسلیں ہوگی سب پہ اللہ کی لعنتیں ہوگی. کیا معاہدہ ہوا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی؟ تو مباہلے کی بچی ہوئی لعنت کو مکمل کرنے کے لیے فاطمہ دربار خلافت میں گئی, اس لیے کہ جو معصومہ سے گواہ مانگے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ سلام بھیجے محمد والے جو معصومہ سے گواہ مانگے اس سے بڑا جھوٹا ہے کائنات میں کوئی؟
اس لیے کہ شہزادی کا ایک لقب صدیقہ ہے نہیں صدیقہ، صدیقہ شہزادی کا لقب۔ اب لوگ کتنے جھوٹے بن گئے صدیق۔ میں استدلال پیش کر دیتا ہوں علماء کی خدمت اور آپ کی خدمت میں، شہزادی صدیقہ ہے یا نہیں؟ جی علی کون ہے؟ فاطمہ کا پھپھو۔ علی کی ذات پہ واجب ہے کہ صدیق ہو۔ اگر تم اپنے کو صدیق اکبر کہلانا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا جیسی کو بیوی لاؤ، اس لیے کہ زہرا ہے صدیقہ۔ اب صدیقہ کا شوہر جو بھی بنے گا اس کی ذات پہ واجب ہے کہ صدیق اکبر ہو۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ تو وہ ماں جس کی تعظیم کے لیے اللہ اکبر نبی کھڑے ہو جاتے، وہ ماں کتنے گھنٹے کھڑے رہی؟ مختلف روایت کے مطابق 4 گھنٹے 10 منٹ، 4 گھنٹے 3.5 گھنٹے شہزادی استدلال فرماتی رہی دربار میں، اور جب نہیں ملا حق روتی ہوئی دربار۔ اس لیے ایک ماں کی مجلس ہے۔ اور میں نے پہلے ہی ابتدا میں عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ مائیں بہت کائنات میں، لیکن فاطمہ زہرا جیسی کوئی ماں۔ اللہ اکبر۔ روتی ہوئی شہزادی دربار سے خالی ہاتھ آئی، کہا سلمان چلو۔ پیروں پہ ورم آ گیا۔ جب تک الباب کیا تو فضہ نے دروازہ کھولا، شہزادی کے چہرے پہ نقاب تھی۔ فضہ پہچان نہ پائی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے غریب میری شہزادی دربار گئی ہے۔ اب جو فضہ کی زبان سے جملہ سنا، شہزادی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہ فضہ زہرا اتنی غریب ہو گئی کہ تو بھی مجھے نہیں پہچانتی۔ کہا شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ جب دربار گئی تھی آپ تو کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، بال سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن جب دربار سے آئی ہے شہزادی تو کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ شہزادی اپنے حجرے میں پہنچی، زینب ام کلثوم ماں سے لپٹ گئی، کہا اماں یہ بتائیے حق مل گیا؟ فاطمہ جواب نہیں دیتی، کہتی اماں یہ بتائیے حق مل گیا؟ فاطمہ جواب نہیں دیتی۔ تیسری بار جب شہزادی زینب نے سوال کیا اماں حق مل گیا؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں ملا بیٹی زینب۔ ہاتھوں کو جوڑ کے چھوٹی سی زینب ماں سے لپٹ کے کہتی اماں جب حق نہیں ملنا تھا دربار میں گئی کیوں؟ اس لیے کہ نہ دربار جاتی نہ ایسی کیفیت ہوتی۔ زینب سوال پہ سوال کرتی رہی، فاطمہ سنتی رہی۔ جب برداشت نہ ہوا کہا زینب میرے سینے سے لگ جا، میری بیٹی زینب سب دربار کا نام لے، تم دربار کا نام مت لینا۔ جب آج دربار گئی تو میرے سر پہ چادر تھی، بیٹی زینب کل جب دربار جاؤ گی شرابیوں کا مجمع ہوگا، منادی ندا دیتا ہوگا یہ زہرا کی بیٹیاں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں زہرا آپ نے سنے ہوں گے مسائل، اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرا جیسی کوئی ماں نہیں۔ بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، دن کو بھی روتی ہے رات کو بھی روتی ہے، اور ایک دن مولا حکم لے کے آئے، کہا بنت رسول آج مسلمان آئے تھے، انہوں نے یہ حکم سنایا یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ زہرا نے سینے پہ ہاتھ مارا، میرے بابا مجھے آپ پہ رونے بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی سبب تھا کہ مولا علی نے مدینے سے باہر ایک حجرہ بنوایا جس کا نام بیت الحزن رکھا گیا۔
علی شہزادی کو صبح لیتے تھے، اس حجرے میں چھوڑ کے آ جاتے تھے، شام کو آتے جاتے تھے، پھر شہزادی کو لے لیتے تھے۔ سنیں گے جملہ، ایک دن علی نے کیا دیکھا، جب زہرا کو لینے پہنچے تو زہرا دھوپ میں بیٹھی بابا کو رو رہی ہے۔ جیسے ہی زہرا کو دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا، میرا مولا تڑپ کے فرماتا ہے فاطمہ وہ شجر کہاں گیا جس کے نیچے بیٹھ کے بابا کو روتی تھی؟ فاطمہ نے ماتم کرتے ہوئے فرمایا یا علی آج مسلمانوں نے اس شجر کو بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے بابا پہ رویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے سارے مصائب شہزادی کے نہیں سنانے، اس لیے کہ میرے پاس ایسی ماؤں کی فہرست بھی ہے کہ جن ماؤں کو زہرا جیسی ماں نے سلام کیا ہے۔ وہ کون ماں ہے تاریخ کی؟ ہاں زادارو، جب شہزادی دنیا سے گئی تو بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، تو ہاتھ نمودار ہو گئے تھے، حسین کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں کہوں گا شہزادی آج مدینہ ہے، حسین کو سینے سے لگا لیا، کل کربلا ہوگی، حسین کے سینے میں تیر لگے ہوں گے، شاید زہرا کی آواز آئی میں اپنے لال کو لے کربلا چلی جاؤں گی۔ آزادارو، زہرا کو علی نے دفنا دیا، لیکن ایسی ماں بھی میرے پاس ہے کہ جس کو فاطمہ نے سلام کیا ہے۔ ارے جو بسر مارا گیا زہرا کی صدائی، اے ام رباب تیرا سلام ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس لیے کہ رباب نے زہرا کے بیٹے پہ اصغر کو قربان کر دیا۔ کربلا کی ماؤں کو فاطمہ نے سلام کہا ہے، چاہے وہ ام لیلا ہو چاہے ام رباب ہو۔ ہاں آزادارو، ماں کی حسرت ہوتی ہے، اگر بیٹے کو پالے تو بیٹے کو پروان چڑھاتی ہے، اور حسرت یہ ہوتی ہے کہ شادی کروں گی، صحرا باندھوں گی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے، اور ایسے ارمان کربلا میں پامال ہو گئے۔ لیکن ہاں شہادت کے بعد جس شہید کا بھی لاشا آیا ہے، ہر ماں دل کھول کے روئی ہے۔ حسین کی زندگی میں حسین مولا جس لاشے کو لے کے آئی ہے، وہ علی اکبر کا لاشا ہو، وہ اصغر کا لاشا ہو، وہ قاسم کا لاشا ہو، ہر ماں دل کھول کے روئی ہے۔ لیکن تاریخ کائنات میں ایک ماں میں نے ایسی دیکھی کہ جب محمد کے لاشے آئے زینب نہیں روئی۔ جب 11 محرم کو لٹی ہوئی زینب کربلا میں پہنچی تو محمد کو نہیں روئی۔ جب قید خانے میں کٹے ہوئے شہیدوں کے سرائے ساری بیویاں بچوں پہ روئی، لیکن زینب نہیں روئی۔ جب زینب چھٹ کے کربلا پہنچی ساری بیویاں قبروں پہ روئی، لیکن زینب نہیں روئی۔ لیکن جب زینب مدینے پہنچی پہلے اماں کی قبر پہ روئی، پھر نانا کی قبر پہ روئی۔ جب بہت دنوں کے بعد لٹی ہوئی زینب اپنے گھر پہنچی، اب جو وہ حجرہ کھلا جس میں آنو محمد آرام کیا کرتے تھے، عزادارو رونے کے لیے یہی جملہ کافی
بينهم الأنباء تابع بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگار جو بھی مجلس کا فضائل مسائل کا ثواب ہے وہ مرحومہ کے سارے ثواب میں لکھ دے. مرحومہ کی مغفرت فرما, ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, مقام اہل بیت میں جنگا عنایت فرما. باقی جتنے بھی لوگ مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. پالنے والے علی محمد کی صداقت کا واسطہ تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلے ہیں ان ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما. جو ممنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پردیس میں ہے ساتھ خیریت کے وطن لوٹا. جو بے جرم قید ہے انہیں رہا فرما. جہاں بھی مومنین مومنات جان و مال کی حفاظت فرما. مزار مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے مرجع علماء کرام کی حفاظت فرما. ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق فرما. جہالت کو ہماری قوم سے دور فرما. علم کا وسوسہ ہمارے جوانوں بچوں کے دلوں میں پیدا کر دے. ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو بلند فرما. پرچم باطل کو نشت و نابود فرما. دشمن اہل بیت کو نشت و نابود فرما. حزب اللہ نصر اللہ کی حفاظت فرما. سیدہ زینب سیدہ سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما. جج و زیارات کے مشتاق مشرف فرما. ہمارے حقیقی ہادی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کا شمار ان کے اخیر اعمال انصار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ عابدہ نقوی بنت سید العلماء سید علی نقید ابصرہ و مرحومہ عذرا رضوی بنت نعیم الحسنین ایڈوکیٹ کے رکوع سال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شہر الہٰباد کی معروف انجمن محافظ اعلیٰ کے ممبران سے مسرت گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور فرشتے پر جس کے نو مرتبہ تنافیز کریں. ارتباط وفات مختلف منابع میں رسائل حدیث محافظ نگہبان انجمن محافظ اعلیٰ دریا آباد صرف ایک محافظ کے لیے مختصر تمام اہل ادب سے گزارش ہے کہ یہ بھی موجود ہو. میری یہ حالت ہو گئی.
بہت بیمار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے کربلا میں اس گھڑی صغرا کا نام بڑھ گیا تیر کھا کر حلق پر جبرن میں اصغر مر گیا قلب میں ماں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا خیمہ شبیر میں کوہرام برپا ہو گیا خیمہ شبیر میں کوہرام برپا ہو گیا نہ کوئی ہمدم ہے شہ کا نہ کوئی غم خوار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے جھوم کر بیمار کا خدشہ دل رونے لگے یاد میں بیٹی کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ کو دیکھے ہوئے غم سے ہر لمحہ گزرتا ہے میرا روتے ہوئے غم سے ہر لمحہ گزرتا ہے میرا روتے ہوئے آپ کے بن زندگی بابا میرے دشوار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے صبر کی طاقت مسلسل آزماتی ہے مجھے ہجر کی ایک سانس سو نشتر لگاتی ہے مجھے یاد جب اصغر کی آتی ہے رلاتی ہے مجھے آپ کے آنے کی ہر آہت جگاتی ہے مجھے آپ کے آنے کی ہر آہت جگاتی ہے مجھے اب زبان سے کیا کہوں بابا جو حال زار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے ایک اداسی ہے مدینے کے در و دیوار پر اور
سے رو رہا ہے آسماں شمس و قمر ہجر میں کنبے کے روتی رہتی ہوں شام و سحر آپ کے دیدار کی ہے منتظر کب سے نظر آپ کے دیدار کی ہے منتظر کب سے نظر آپ کے فرقت کا غم اقراء دیوار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے سو گیا غازی تصور کر کے شانوں کو نثار آ گئی شام غریبا بیبیا ہے عشق بار بیڑیاں پہنے ہیں عابد نیزوں پر سر کی قطار اٹھ رہے ہیں تازیان بھی حرم پر بار بار اٹھ رہے ہیں تازیان بھی حرم پر بار بار سر کلے بازو بندے زینب سر دربار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے آپ کی بیٹی مدینے میں بہت بیمار ہے
عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم جميعا من بنيك. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك مغيث الشيعة والزوال في يوم الجزاء. السلام عليك سلطان ربيب العجم يا أبا الحسن يا ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.